اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس بارگاہ عالی جاہ میں عرض کرنے جا رہے ہیں، آپ خاموشی، اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ کئی ہفتوں سے ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر حضور کے کلمات طیبات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آج مسجد انوار مدینہ کے زیر اہتمام جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے کلمات طیبات اور ارشاد عالیہ سے ہم مستفیض اور مستنین ہونے جا رہے ہیں۔ اب ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نعمت حضور قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی صاحب قبلہ دامت مقام قدسیہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور اپنے کلمات طیبات سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ معراج النبی، مسجد انوار مدینہ، مسجد طیبہ، ورلڈ اسلامی مشن، حضور قائد اہل سنت، اسلام، معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة، الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ. الحمدللہ آج کے اس بابرکت اجتماع میں مسجد انوار مدینہ کی جانب سے معراج شریف کے بابرکت اجتماع میں انوار مدینہ اینتھوفن کی جماعت کی جانب سے اس بابرکت جلسے میں شرکت کے لیے آپ تشریف لائے. میں بھی اور تمام ہمارے مقتدر ساتھی علماء کرام بھی تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی کچھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. ابھی آپ مقتدر علماء کرام سے ایمان افروز تقریریں سن رہے تھے. حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب خطیب جامع مسجد طیبہ، جناب مولانا عبد الغفار صاحب قادری اور جناب مولانا محمد عمران صاحب قادری اپنے ایمان افروز بیان سے خطاب سے آپ کو مستفید کر رہے تھے. انہوں نے ایمانی روحانی باتیں آپ کو سنائیں. یہ بابرکت اجتماع میں اس جلسے میں جو کچھ بھی آپ نے سنا اور جو کچھ بھی آئندہ سنے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو سب کو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلسہ معراج شریف کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس میں حضور پرنور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت باتوں کو، ان کے بابرکت سفر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یاد فرمایا اور وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اس کے دربار میں ان کو حاضری ہوئی. عظیم الشان جلسہ تھا، ایک عظیم الشان ایسا جلسہ تھا کہ جس جلسے میں روح زمین پر جس کی مثال نہیں ملتی. ایک جلسہ تھا جس جلسے کی روح زمین پر کہیں مثال نہیں ملتی. ایک جلسہ وہ ہوتا ہے کہ جس جلسے میں سری نام کے مسلمان ہیں، ایک جلسہ وہ ہے جس جلسے میں سری نام کے مسلمان ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہالینڈ کے مسلمان ہیں. ایک جلسہ وہ ہے کہ جس میں بڑا عظیم الشان جلسہ ہے، اس میں دنیا کی مختلف قومیں ہیں، وہ نیو یارک میں ہوتا ہے. ایک جلسہ وہ ہے کہ جس میں نیو یارک میں ستمبر کے مہینے میں یونائٹڈ نیشن، مختلف اقوام، مختلف قومیں، 185 کے قریب دنیا کے مختلف ملک جو یونائٹڈ نیشن کے اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، وہ اس میں شریک ہوتے ہیں. جلسہ ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس کی بلڈنگ میں. اور ایک جلسہ وہ ہے کہ جو دنیا بھر سے سمٹ کر کھچ کر
مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف دیہات میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے مسلمان کھچ کھچ کر چلے آتے ہیں. وہ مکہ معظمہ میں عرفات کے میدان میں وہ جلسہ ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جلسے ہوتے ہیں. عرفات کے میدان میں جو جلسہ ہوتا ہے اس میں ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں. بہت سے ہمارے بھائی ہیں، ہماری محترم بہنیں ہیں، عزیز بہنیں ہیں، عزیز نوجوان ہیں، پیارے بچے ہیں، وہ جلسے میں شامل ہوتے ہیں. عرفات کے میدان میں ایک خاص لباس کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ خاص لباس دنیا کا لباس ہے. ایک خاص لباس ہے جس میں سوٹ بوٹ پہن کر ٹائی لگا کر پیش ہوتے ہیں، اور ایک خاص لباس ہے جس میں صرف ایک چادر اوپر ہوتی ہے اور ایک چادر بندھی بھی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لباس ہے. میدان عرفات کا لباس، میدان مینا کا لباس، مزدلفے کا لباس، یہ لباس ہے. ایک چادر اوپر ہے، ایک چادر بندھی ہوئی ہے. یہ لباس ہے اور یہ جلسہ ہے. دنیا بھر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ معظمہ کی سرزمین پر عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر نبی کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں. یہ سارے جلسے دنیا بھر کے جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ایک ایسا جلسہ ہے کہ جس جلسے میں روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. وہ 1,24,000 انسانوں کا مجمع ہے جن کو انبیاء و مرسلین کی جماعت کہتے ہیں. کتنا بڑا جلسہ ہوگا، کیسا بابرکت جلسہ ہوگا. ایسا جلسہ کہیں نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی جماعت اکٹھی ہو رہی ہے. روئے زمین پر بہت سے دولہا بنتے ہیں اور ان کی باراتیں جاتی ہیں. دولہا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ سرینام سے آیا ہے. دولہا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کنیکیری سے آیا ہے. دولہا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ہالینڈ سے آیا ہے. دلہن آئی ہے، سلسلہ چل رہا ہے. دولہا آیا ہے، باراتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک ایسا جلسہ دیکھو، ایک ایسی بارات دیکھو کہ جس بارات کے باراتی جو ہیں وہ انبیاء و مرسلین ہیں اور ان کے دولہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کے دولہا، معراج کے دولہا حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو کیسا شاندار انبیاء باراتی ہے. نبیوں کے بعد کون باراتی ہے؟ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے بعد اور کون باراتی ہیں؟ فرشتے باراتی ہیں. فرشتوں کی مقدس جماعت وہ ہے جن سے گناہ نہیں ہوتا. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے نوری ہیں، فرشتے نوری ہیں، معصوم ہوتے ہیں. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. یہ اللہ کا وہ لشکر ہے کہ جو اللہ کے حکم کے پر عمل کرنے میں ہر وقت، دن اور رات، ہر سیکنڈ، ہر آن اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں. انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت اور اس کے پیچھے فرشتوں کی مقدس جماعت، یہ اتنی عظیم الشان بارات ہے. سبحان اللہ.
یہ اتنی عظیم الشان برات ہے جو زمین سے اٹھ کر چل رہی ہے، آسمانوں کی طرف جا رہی ہے۔ جب یہ برات چل رہی تھی تو درودوں کے سلام کی آوازیں آ رہی تھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے محبوب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، دیکھو کس شان سے لے گیا اپنے محبوب کو، فرشتوں کا جھمگٹا ہے۔ اب یہ تفصیل ہے، سب ترجمے میں نہیں ہے، یہ تفصیل ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ اسرا، رات ہی کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سفر جو فرمایا یہ رات کا سفر ہے، اور رات کے سفر کا ذکر کیا، خواب کا ذکر نہیں کیا، رویا کا ذکر نہیں ہے۔ اور رات کو لے جانا جو ہے یہی قرآن میں استعمال میں آیا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اسری بعبادی لیلاً، معلوم ہوا رات کو لے جاتے ہیں، لے گئے تو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو رات کو خواب میں لے گئے تھے؟ رات کو خواب میں تو نہیں لے گئے تھے۔ جب خواب میں لے جاتے تو اسری بعبادی لیلاً، میرے بندوں کو راتوں رات لے جائیے، فرعون سے چھپا کر ان کو راتوں رات نکال لیجئے، فرعون کو خبر بھی نہیں ہو پائے گی۔ اگلے دن جب دیکھے گا کہ سب غائب ہیں تو فرعون پھر پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اسری بعبادی لیلاً انکم متبعون، رات کا سفر، جسم اور روح کا سفر، حضور کے جسم کا سفر، حضور کی روح کا سفر۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف روح کا سفر تھا تو روح نے جسم کو چھوڑ دیا، تو کیا جسم میں کوئی کمی تھی جو چھوڑ دیا؟ کس وجہ سے چھوڑ دیا؟ اگر جسم کو چھوڑ دیا تو کیا جسم اس قابل نہیں تھا؟ اگر جسم قابل نہیں تھا تو پھر وہ روح جسم میں کیسے آ گئی؟ وہ کیسے آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا سفر تھا، جسم اور روح کے ساتھ میں تھا۔ حضور خود بخود، آپ کا جسم شریف جو تھا وہ اوپر گیا۔ جسم مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، دونوں مل کر عبد ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے۔ راتوں رات حضور کا یہ سفر ہوا، یہ برات چلی۔ اب ظاہر ہے برات مختلف جگہوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے۔ مختلف لوگ براتوں میں جب براتیں چلتی ہیں تو برات میں ہارن بجاتے، ہارن بجاتے۔ برات جب چلی، دولہا کو لے کے چلے تو گاڑی والے، کار والے ہارن بجاتے ہوئے چلتے۔ یہ رواج دیکھا، اکثر جگہوں پہ دیکھا، مختلف شہروں میں دیکھا، پاکستان میں، عرب ممالک میں، یورپین ممالک میں بھی جب دولہا کو بارات کو لے کے چلتے ہیں تو ہارن وارن ضرور بجا دیتے ہیں، خوشی کی وجہ سے ہارن۔ اس برات میں ہارن بج رہا تھا، براق پر حضور سوار تھے۔ دولہا سوار ہوتا ہے، حضور براق پر سوار تھے۔ آوازیں آ رہی تھی، کاروں کی آواز نہیں تھی، ہارن کی آواز نہیں تھی، آوازیں آ رہی تھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا تصور کیجئے کہ حضور کی سواری چل رہی ہو، ادھر سے ادھر سے، چاروں طرف سے، عالم ما کان و ما یکون سے اللہ کے محبوب رسول اللہ پر درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں نچھاور ہو رہی تھی، اور یہ برات اس شان کے ساتھ بیت المقدس، اس سے بڑھ کر شان کے ساتھ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، اور اسی شان کے ساتھ بڑھتے بڑھتے اللہ کے حضور میں پہنچی۔
اللہ رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرما رہا تھا، اے محبوب مجھ سے قریب آئیے، ادن منی یا حبیبی، اے میرے محبوب مجھ سے قریب آئیے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی۔ وحی اللہ کا کلام ہے، وحی اللہ کا کلام ہے۔ وحی، اس کے وحی کے متعلق یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انگریزی زبان میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہی ہے ریویلیشن آف اللہ، وحی ریویلیشن، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالی has revealed on his beloved prophet، اللہ سبحانہ وتعالی commanded the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ریویل کیا۔ یہ وحی اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین اپنے کلام کو بندوں کو سنانا چاہتا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا کلام میرا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی۔ محبوب حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام لیا، اور وحی، یہ جو وحی تھی اللہ کا کلام، کلام اللہ رب العالمین کا ہے اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کلام خدا ہے، زبان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا، جنت کی سیر ہوئی، یہ بھی سن چکے ہیں، دوزخ کو دیکھا، بے شمار لوگوں کو عذاب میں مبتلا پایا، عذاب ہو رہا تھا۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپسی ہو رہی تھی تو جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، جاتے ہوئے بھی دیکھا، آتے ہوئے بھی دیکھا، اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس چند روزہ دنیا کا چھوٹا سا منظر، چھوٹا سا منظر بالکل ایسا ہے جیسے ایک سینما ہاؤس، جیسے ایک ٹیلی ویژن پر کوئی، ٹیلی ویژن کے اسکرین پر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، بس اتنی ہی دیر کا یہ تماشا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس کا سامان بھی بڑا مختصر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سامان ہم نے اکٹھا کر لیا، لیکن یہ بہت تھوڑا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، چاہے کتنے بڑے سے بڑا مکان لو، چاہے کتنی سے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لو، متاع دنیا، سامان دنیا بہت تھوڑا ہے، اور دنیا کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، یعنی ہماری عمر کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہے، 25 برس، 30 برس، 50 برس، 60 برس، 70 برس بڑے جلدی سے، بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور افسوس یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن بعد میں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم کو بعد میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا، تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تم بالکل غریب، پردیسی، غریب سے مراد پردیسی بھی، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی۔ پردیسی جو ہوتا ہے اس کا سامان بڑا مختصر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے اب 2 روز یہاں رہنا ہے، اس کے بعد چلنا ہے، 3 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے۔
اب 3 روز، اب 5 روز رہنا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے. کأنک غریب او عابر سبیل، یا جیسے گزرنے والا ہوتا ہے، کسی شہر سے گزرنے والا. اب ایک آدمی آیا، جانا تھا اس کو ایمسٹرڈم، اینٹھوون سے چلا، ارنہام سے چلا ایمسٹرڈم جانے کے لیے. تو رستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، بڑی اچھی اچھی جگہ دیکھی، بڑے اچھے اچھے شہروں سے گزرا، بڑے خوبصورت خوبصورت مناظر سے گزرا، لیکن کہیں نہیں گیا، دل کہیں نہیں لگایا، اترا کہیں نہیں، سیدھا منزل اس کی ایمسٹرڈم تھی، وہیں جا کے اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اصل لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے، جنت کی طرف آنا ہے یا دوزخ کی طرف آنا ہے. اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. مسلمان بہنیں ناراض نہ ہوں، مگر یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھیں. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا معراج شریف کے بعد جب واقعات حضور نے بیان فرمائے کہ میں نے کیا کیا دیکھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں، کہا حضور عورتیں سب سے زیادہ دوزخ میں کیوں ہیں؟ کہا یہ ناشکری بہت ہے، ناشکری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، خاوند کے ساتھ رہتی ہیں، جب کبھی موقع ملتا ہے تو فوراً کہہ دیتی تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، ذرا سی دیر میں معاملہ ختم. اور ذرا سی باتوں پہ ناراض ہو جاتی ہیں تو یا تو خاوند سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ گھر سرکار نے مجھ کو دیا ہے، دربار سے مجھ کو ملا ہے، تم باہر نکلو. تو جو عورت بغیر اس جرم میں محض اپنی بد کرداری کے لیے شوہر کو اس طرح گھر سے نکال دیتی ہے، اس کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نیک نمازی پرہیزگار شوہر کو جب بیوی تنگ کرتی ہے تو حور وہاں سے کہتی ہے، قاتلک اللہ، حور وہاں سے کہتی ہے قاتلک اللہ. یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے وہ اوپر سے کہتی ہے کہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے سمجھے، خدا تجھے سمجھے، کیوں اس کو تنگ کرتی ہے؟ یہ تو تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس ہے، بعد میں یہ میرے پاس آنے والا ہے، یعنی جنتی شوہر ہے. اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حور کو یہ پتا ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے. اگر حور کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جنتی شوہر کون ہے اور جنتی کون ہے تو ذرا سوچو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ میری امت میں کون کون جنتی ہے. تو حور بد دعا دیتی ہے کہ تو اس نیک شوہر کو تنگ کر رہی ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ عورتیں اکثر و بیشتر زیادہ دوزخ میں اس لیے ہیں کہ وہ ناشکری، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کثرت سے کرتی ہیں، اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کرتی، خاوند کی خیانت کرتی ہیں، شوہر کی خیانت کرتی ہیں، اس کے مال میں خیانت کرتی ہے، اس کی عزت و آبرو کے لٹوانے میں خیانت کرتی ہے. اس لیے دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی، لیکن جنت میں بھی عورتیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی. جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور یقیناً ہوں گی.
بے شمار وہ عورتیں ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتی ہیں، زبان سے تلاوت قرآن کرتی ہیں، ان کے بیٹے حافظ ہیں اور عالم ہیں، وہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہیں، نیک اور پرہیزگار ہیں، سروں کو ڈھانپے رکھتی ہیں، سینے کو اوپر چادریں ڈالے رکھتی ہیں. ایسی عورتیں یقیناً حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، عائشہ صدیقہ کے ساتھ، خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جنت میں حضور کے ساتھ داخل ہوں گی. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیوں کو بھی دیکھا اور جنتیوں کو بھی دیکھا اور نمازیوں کو بھی دیکھا، جن کے درجے بلند ہوئے جنت میں ان کو بھی دیکھا، بے شمار لوگوں کو دیکھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اوپر تشریف فرما تھے تو فرش زمین پر بلال چل رہے تھے. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے بلال، جب میں اوپر جنت میں چل رہا تھا تو میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی تھی. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ اوپر تھے اور جو نیچے ہو رہا تھا اس سے بھی باخبر تھے، اس سے بھی باخبر تھے. جب نیچے ہوتے ہیں تو اوپر سے باخبر، اور جب اوپر ہوتے ہیں تو نیچے سے باخبر. اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور جب یہاں ہوتے ہیں تب بھی باخبر ہیں، اور قیامت تک باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رتبے کو بلند فرمایا. حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آسمانوں کی طرف جا کر نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بسترا گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی. اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کا انکار بہت سے لوگوں نے کیا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا، اور اس زمانے میں کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہو گیا، یہ تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، یہ ان ھذا الا سحر مبین. تو سحر ہے، ساحر جو ہے یہ سحر ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، ایسی باتیں ہیں. یہ ماننا نہیں چاہتے تھے اور نہ ماننا ان کا وہ تھا، ان کی قسمت میں ایمان ہی نہیں تھا. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کو انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کر دیا. یہ شب معراج کا واقعہ بڑا تفصیلی بھی ہے اور بڑا مختصر بھی ہے. مختصر صرف اتنا ہے کہ اللہ کے محبوب حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا، ان کا مرتبہ بلند کیا. اگر شب معراج میں اتنا مرتبہ بلند ہے، انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت شب معراج میں حضور کے دربار میں حاضر ہے اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے، رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں، ایک نقشہ بیت المقدس کا دکھایا، دوسرا نقشہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ نقشہ ہے جس کو صرف فرشتوں نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا. کہ حضور دولہا بن کر مکہ معظمہ سے چلے، براق پر سوار ہوئے، اور دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے فرشتوں کی فوج تھی. زمین سے لے کے آسمانوں تک شور ہو رہا تھا صلی علی کا، اور جگہ جگہ آوازیں آ رہی تھی مرحبا مرحبا. مرحبا کا مطلب ویلکم، ویلکم، خوش آمدید، رسول اللہ آ گئے ہیں، آوازیں آ رہی. یہ منظر ہم نے سنا ہے، یہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ ہم نے قرآن شریف میں پڑھ لیا، ایمان لیا، اللہ اپنے محبوب کو رات و رات لے گیا، لیکن دیکھا تو نہیں. انبیاء حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، دیکھا تو نہیں. فرشتے حضور کے پیچھے اور حضور آگے آگے، یہ دیکھا تو نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو گے، دیکھو گے، آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے.
ہم بھی دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے کہ انبیاء پیچھے اور حضور آگے. صرف انبیاء پیچھے اور حضور آگے نہیں, ساری امتیں پیچھے اور رسول اللہ کی امت سب سے آگے. دیکھو گے فرشتے پیچھے, حضور سب سے آگے, ساری کائنات پیچھے. وہاں صرف 1,24,000 نبی پیچھے تھے. وہاں صرف فرش زمین سے لے کے عرش بری تک فرشتے پیچھے تھے. اور ایک وقت وہ آئے گا تم دیکھو گے کہ آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی امتیں ہیں سب پیچھے ہوں گی اور رسول اللہ آگے دولہا بن کے جا رہے ہوں. یہ ہوگا حشر کا میدان. یہ دیکھو گے دونوں منظر بتا دیے کہ دیکھو رسول اللہ کا ایک مرتبہ تو یہ ہے جو بیت المقدس میں ہے, یہ ایک مرتبہ ہے. یہ تم نے دیکھا کیا منظر ہے. اب جب قیامت ہوگی حشر کے میدان میں اٹھ کے حضور جائیں گے. انا اول من, میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا. ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے, عمر میرے ساتھ ہوں گے, اور پہلے حلے میں 70,000 مقدس صحابہ تابعین اور اولیاء کی جماعت پہلے حلے میں جنت البقیع سے نکل کر میرے پیچھے آ رہی ہوگی. پھر اس کے بعد اور آتے رہیں گے. پھر میں چلوں گا مکہ معظمہ میں جنت المعلا میں جتنے بھی قبرستان ہے اس کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے. اور اس طرح میدان حشر میں ہم جمع ہو رہے ہوں گے. میدان حشر میں حضور فرماتے ہیں کہ تانبے کی زمین ہوگی, سبا نیزے پر آفتاب ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, سب اکٹھے ہوں گے, ساری امتیں جمع ہوں گی. ساری امتیں جمع ہوں گی. اب دیکھو کسی کو پتہ تو نہیں ہے, عیسائیوں نے نام تو سنا ہے, یہودیوں نے نام تو سنا ہے, مخالفت بھی کرتے ہیں, لڑائی بھی کرتے ہیں, جھگڑا بھی کرتے ہیں, سبھی کچھ کرتے ہیں, لیکن قیامت کا منظر وہ ہوگا. بیت المقدس کا منظر تو دیکھ لیا شب معراج کا, اب یہ دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھو یہ منظر ہے. ساری امتیں موجود ہوں گی, امتوں کے سارے نبی, ان امتوں کے انبیاء موجود ہوں گے, اور تمام جتنے بھی نبی ہیں جب ان کی امتیں کہیں گی کہ صاحب اب ہماری آپ شفاعت کرائیے, اب ہماری نجات کروائیے, اب حساب کتاب کروائیے, جنت و دوزخ کا حساب ہو جائے, جلدی جلدی ہو جائے. یہاں تو سورج ہے, تانبے کی زمین ہے, کانوں تک پسینہ آ رہا ہے, ڈوبنے والے ہیں پسینے میں. یہ تو بڑا, ایک دن 50,000 برس کی برابر ہے. آدم صفی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا, نوح نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا, ادریس نبی اللہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر نبی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آج کے دن کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساری امتیں مل کر سارے انبیاء مل کر یہ برات اکٹھی ہو کر دولہا محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ رہی ہوگی, اور حضور سے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ, اللہ کے حضور میں آپ عرض کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے. انا لہا, میں اسی کے لیے. اور پھر اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے, اور اس کے بعد پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سجدہ بہت لمبا ہو گیا. حضور سجدے میں ہوں گے. رب العالمین ارشاد فرمائے گا, بخاری شریف کی حدیث ہے, ارفع راسک, سر مبارک کو اٹھائیے, سل تعطا, سوال کیجئے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ, حدیث شریف تو ہے بخاری شریف میں, اب اس کا انکار کوئی کرتا ہو تو کر دے, لیکن قرآن میں ہے
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب قیامت کے دن ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ بس آپ کو راضی کر لیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، امت کے لیے ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب سر مبارک کو اٹھائیے، سل توتا فشفع تشفع، آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا ہوگا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو یہ بتایا شب معراج میں کہ انبیاء بھی، فرشتے بھی، تمام کی تمام پوری کائنات رخ، سب کا رخ تھا، سب کا رخ تھا، سب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف، اور رخ مصطفیٰ رب کی طرف، سب کا رخ تھا رب کی طرف، اور رب کا رخ تھا مصطفیٰ کی طرف۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر تھا شب معراج کے بعد۔ اب اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں دکھائے گا کہ دیکھو ان سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی دولہا نہیں، اور ان سے بڑھ کر کسی کی بارات نہیں ہے۔ آج ساری امتیں ان کی باراتی بن رہی ہیں، اس وقت انبیاء باراتی تھے، اور حشر کے میدان میں ساری امتیں حضور کی باراتی ہوں گی۔ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ دولہا بن کر حشر کے میدان میں چل رہے ہوں گے، اور ہم ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے جب وہ اس شان کے ساتھ حشر کے میدان سے گزر رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے یا نبی سلام علیہ، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله۔ شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير مغالي، أنت مصباح الصدور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلاة الله عليك، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور اب تو طیبہ میں بلا لو آقا حسرتیں دل کی مٹا دو اور ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے قدموں میں سلا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور یہ علی میں خفتہ قسمت تھام کر دامن رحمت ہم سب مانگتے اپنی حاجت بازو ہو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تو علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ قادر ملک بادشاہ بنیازا خالی جھولیاں ہیں خالی ہاتھ ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ حاضرین پر سامعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حاضرین میں جتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں حاضر ہیں انہوں نے مسجد کے قیام میں اس مسجد کی تعمیر میں دام درم قدم سخن حصہ لیا. اے اللہ ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اور جو بھائی اور بہنیں اور جو عزیز نوجوان اور پیارے بچے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں مسجدوں کی تزئین و آرائش میں اور آبادی میں حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان سب بھائیوں اور بہنوں کو عزیز نوجوانوں کو اور پیارے بچوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. حاضرین میں اے اللہ جو بیمار ہیں سب مسلمان بھائی جو بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام پر پاکستان پر اور روئے زمین کے مسلمانان اہل سنت و جماعت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. کشمیر کے مظلوم مجاہدین مسلمان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما. فلسطین کے مسلمان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما. چیچنیا اور بوسنیا اور کوسووا اور ہرزونیا کے مسلمانوں کو برما فلیپین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما. مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین جہاں جہاں اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کرنے کے لیے اے اللہ مصروف جہاد ہیں ان کو اے اللہ کامیابی عطا فرما. فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزہ دار ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو حج و زیارت سے محروم ہیں ان کو حج و زیارت نصیب فرما.
جو حاضر ہو چکے ہیں انہیں بار بار حاضری نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. We gaan gelijk Salatul Asr lezen. Iedereen wordt verzocht om gelijk naar boven te lopen. Adaan wordt gelijk gegeven. Jezus.